السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وجاء فی الحدیث وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، میں اور آپ آج جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یہ دعا ملتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب کے مہینے ہی سے فرمایا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کیا کرتے تھے، تو اسی لیے کہ رجب اور شعبان میں برکت کی دعا کی گئی ہے اور رمضان المبارک تک صحیح سلامت عافیت کے ساتھ پہنچنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے، آپ کی اس تعلیم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو ہم ہر فرض نماز کے بعد اور اپنی دعاؤں میں کثرت سے یہ دعا مانگا کرے۔ اگر کسی کو عربی میں دعا نہیں آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ دعا سیکھے، بڑی آسان دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر اس کے باوجود اس کو عربی میں مانگنا نہیں آتا ہے تو اردو میں بھی مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی رمضان مجھے نصیب فرما۔ ہم اس دعا کا اہتمام کریں، بڑی پیاری دعا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ جس سال حج فرض ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر ایک صحابہ کے بڑے مجمع کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال حج فرض ہوا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر حج کے لیے گئے،
پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطیب حج بنا کر روانہ کیا کہ جا کر یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، حج نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی ننگا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ بہت ساری چیزیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، آپ اس کا اعلان کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بھی اس کا اعلان فرما دیں۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، بلکہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ سن 9 ہجری میں اسی لیے نہیں کیا کہ لوگوں نے مہینوں کی ترتیب کو بگاڑ دیا تھا۔ جس ترتیب پر جو مہینے اللہ کی طرف سے بتلائے گئے تھے، حج جن مہینوں میں فرض ہوتا ہے، لوگ اس میں فرض ہونے کے بجائے دوسرے مہینوں میں کہنے لگے، یعنی مہینوں کی ترتیب بگڑ گئی تھی۔ محرم الحرام کی جگہ کوئی ذی الحجہ کی جگہ محرم، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، بلکہ آپ سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور آپ نے اپنے حج کے اندر میدان عرفات کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی صحابہ کے سامنے، اور بہت ساری علامات نشانیاں بتائی کہ اس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اس لیے تم لوگ حج کے احکام سیکھو، حج کے فرائض سیکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام ہے، تم آپس میں نے جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بننے لگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں صحابہ کو سکھائی حج کے موقع پر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے خطبے کے اندر، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یہ آج سے نہیں، یہ میرے اور تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں اسی وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں۔ 4 مہینے میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے پہ در پہ ہیں، مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں زمانے جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا، یعنی ان مہینوں میں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتا تھا، جنگ نہیں ہوتی تھی، ان مہینوں کا بڑا احترام ہوتا تھا۔
لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے متعلق بہت ساری بدعات و خرافات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. اسی مہینے میں شب معراج ہے. معراج کا واقعہ جو پیش آیا، شب معراج کے تعلق سے بھی بہت ساری بدعات و رسومات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. انشاءاللہ جب شب معراج کے متعلق، معراج کے واقعے کے متعلق جب بات آئے گی تو اس وقت وہ باتیں بتائی جائیں گی. لیکن ابھی جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے. جو چیزیں ہمیں صحابہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، حدیث سے ملی ہیں، وہی دین ہے. ہر اچھی چیز کا دین ہونا ضروری نہیں ہے، اور دین کی ہر چیز وہ اچھی ہونا وہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ہم بہت ساری چیزوں کو دین سمجھ کر کرنے لگے ہیں. بس اچھا لگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہے، ہم اس کے اندر کیا خرابی ہے، ہم اچھا تو کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں. لیکن جو دین نہیں ہے ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، تو یہی بدعت ہے. بدعت کی تعریف یہی ہے کہ جو چیز دین نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صحابہ کی طرف سے بتائی ہوئی نہیں ہے، اور ہم اس کو دین سمجھ کر، ضروری سمجھ کر کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان بدعات سے، ان خرافات سے ہم بچیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ حقیقت روایت میں کھو گئی، حقیقت روایت میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. شعر ہے، اس کے الفاظ مجھے صحیح طریقے سے نہیں آ رہے ہیں. آج ہم خرافات کے اندر، بدعات کے اندر مبتلا ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے. تو اس مہینے میں کرنے والے کام یہ ہیں کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہم روزے رکھیں. جتنا ہم سے ہو سکے کثرت سے ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. گویا رمضان المبارک کی تیاری ہے. جس طرح کرکٹ والے فائنل میچ کے آنے سے پہلے، آئی پی ایل وغیرہ کے آنے سے پہلے کتنی ساری مشقیں ہوتی ہیں، یہ میچ، وہ میچ، فلاں فلاں، اخیر میں سب ہونے کے بعد فائنل میں پہنچتے ہیں. گویا اسی طرح کہ ہم کو رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع کرنی ہے، ابھی ہی سے ہم کو روزوں کی مشق کرنی ہے. جتنا ہو سکے ہم کثرت سے ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں ان مہینوں کے اندر، رجب کے اندر اور شعبان کے اندر. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر درخواست کرنے لگے، اللہ کے رسول میں استطاعت والا ہوں، مجھے قوت ہے، طاقت ہے، میں روزے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، ہفتے میں ایک روزہ رکھا کرو. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول اور بھی مجھے طاقت ہے، اور بھی میں رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 روزے رکھا کرو. اس صحابی نے اور عرض کیا اللہ کے رسول اور بھی مجھے طاقت ہے، اور روزے رکھنا چاہتا ہوں، نفل روزے میں کیسے رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن روزے رکھو، 3 دن افطار کرو، 3 دن روزے رکھو، 3 دن افطار کرو. صحابہ کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا عبادات کا. لیکن آج ہمیں کوئی عمل بتلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا لمبا چوڑا عمل ہم سے نہیں ہوتا، کچھ کم کرو، چھوٹا سے چھوٹا عمل بتاؤ جس کو ہم کر سکے، اتنا لمبا چوڑا عمل ہم سے نہیں ہوتا. آج ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں.
جبکہ صحابہ اور زیادہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول میں اور کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور بتائیے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اس مہینے میں ہم کثرت سے ہم دعا مانگیں، اللہ کے رسول کی جو دعا ہے، اور کثرت سے ہم روزے رکھیں، یہ کرنے والے عمل ہیں۔ اور نہ کرنے والے عمل، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ان چیزوں سے ہم بچیں، ان چیزوں سے ہم رکیں۔ رجب کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات فوراً ذہن میں آتی ہے کہ رجب کے کنڈوں کی عید، یعنی وہ لکڑی مٹی کا جو کنڈا ہوتا ہے، اس میں مٹھائی بنائی جاتی ہے، کھیر بنائی جاتی ہے، اور محلے کے غریب بچوں کو بلایا جاتا ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، اور ایک کے گھر سے دوسرے کے گھر میں کھیر جا رہی ہے، وہاں سے برتن آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، یہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن شریعت میں اس میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کس کی محبت میں کرتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اہل بیت سے ہمیں بھی محبت ہے، اہل بیت ہمارے لیے ہماری جان سے بھی پیارے ہیں، لیکن ہم کو وہی کام کرنا ہے جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کنڈوں کی عید کسی نے نہیں کیا ہے، یہ صرف ہمارے ان علاقوں میں پائی جاتی ہے، عرب کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جبکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ حضرت امام حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت امام باقر ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کی جو شروعات جنہوں نے کی ہے، یہ روافض نے کی ہے، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کا آپس میں جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ جو ہم رجب کی کنڈے کرتے ہیں، کوئی 15 رجب کو کرتا ہے، کوئی 22 رجب کو کرتا ہے، حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نہ رجب میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، نہ ان کا وصال ہوا ہے، نہ ان کی وفات ہوئی ہے، کوئی رجب کا ان سے تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بارے میں ہم کو زیادہ کچھ لب کشائی کرنا نہیں ہے، زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں کرنی ہے۔ صحابہ ہیں، ان کے اندر کیا اختلاف تھا، کیا جنگیں تھی، اللہ بہتر جانے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ فی اصحابی، اللہ میرے صحابوں کی حفاظت کرنا۔ صحابہ یہ روشن ستاروں کے مانند ہیں، ہم ان کے گھوڑوں کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہم کو بالکل گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے لب کشائی کرنے کی۔ جو ان کے اندر اختلاف تھا وہ اللہ بہتر جانے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں کچھ اختلاف تھا، جس کی وجہ سے دونوں کی آپس میں جنگیں ہوئی۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو ان روافض نے حضرت امیر معاویہ سے ان کی دشمنی تھی، تو اس کا نام دیا انہوں نے حضرت جعفر صادق کی رحمت اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا اس تاریخ کو نہ ان کا انتقال ہوا ہے، نہ اس مہینے میں نہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم ان کی ایصال ثواب کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ روافض نے اس کو شروعات کی ہے، شیعوں نے، ان کی خنس میں، حضرت امیر معاویہ کی خنس میں۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، دین بہت آسان ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہم نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، ایجاد کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے من گھڑت چیزوں کو بنا لیا ہے، ہم نے مشکل بنا دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک گواہی دینا کلمہ اللہ اس کے رسول کی، اس میں نہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، منہ سے گواہی دینا، دل کا یقین کرنا دل سے۔ دوسرا نماز ہے، نماز کے لیے نہ پیسہ لگتا ہے، نہ روپیہ لگتا ہے، بلکہ اگر پانی مہنگا مل رہا ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہے تو وہاں پر بھی تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔
تیسری چیز زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ بھی سب پر فرض نہیں ہے، جو مالدار ہیں جو صاحب حیثیت ہیں مال آتی ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے بلکہ ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی حج ہے، حج بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال آئے جو صاحب استطاعت ہے اسی پر حج فرض ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنا، روزے رکھنے میں بھی کوئی مال کا خرچ نہیں ہے۔ یہ کنڈوں کی جو عید کا مناتے ہیں ہم، کنڈوں کا جو رسم و رواج کرتے ہیں یہ شریعت میں بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت میں کھانا کھلانے کے مواقع ایک تو ولیمہ ہے، ایک عقیقہ ہے، قربانی ہے، ان چیزوں پر کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے، باقی کسی چیزوں میں کوئی حکم نہیں دیا گیا کھانا کھلانے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رجب المرجب میں جو کام کرنے کے بتائے گئے وہ کام کرنے والا بنائے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔